بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے ساتھ گزشتہ سالوں میں جو مختلف محاذوں پہ کھلواڑ ہوا، بدقسمتی سے سب سے زیادہ کھلواڑ خارجہ محاذ پہ ہوا، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس کھلواڑ کے بعض پہلوؤں کو ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ حکومت نے کس حد تک درستگی کی ہے اور یہ کھلواڑ کس نوعیت کا ہوا تھا، اور پھر اب خارجہ پالیسی کے محاذ پہ اس وقت پاکستان کی سٹینڈنگز کیا ہے، اور دنیا ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو وہ آج کے پاکستان کو اور آج کی حکومت کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ محترمہ حنا ربانی کھر صاحبہ کو، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ایک سوال سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے، آپ کے تو پارٹی چیئرمین بھی ہیں، بلاول صاحب پاکستان کے دورے پہ کب آئیں گے؟ آئی تھنک ان کا کام نہیں ہے، ان کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے ایز پارٹی چیئرمین آبویسلی ہے، اس کے لیے وہ ہی ٹیکس آؤٹ دا ٹائم، لیکن آپ خوش نہیں ہیں جو وہ پاکستان کے لیے باہر رہ کے اور اپنی مختلف میٹنگز اور دوروں میں کر رہے ہیں؟ بیکاز آئی تھنک ایک مارکیٹ ڈفرینس نظر آتا ہے پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کے طریقے میں، اور پاکستان کا دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بڑھانے میں ایک میوچل رسپیکٹ کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ، سو آئی ایم رادر ہیپی کہ وہ باہر پاکستان کا کیس پروجیکٹ کرتے رہیں۔ لیکن ان کا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ کا جنوبی پنجاب بھی کسی حد تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، ہی واز دا فرسٹ لیڈر ہو وینٹ آن دا گراؤنڈ، اور وہاں سے سندھ میں جتنی دیر رہے ایک جنریٹ کیا۔ اس وقت آپ کے ٹی وی چینلز اس کو کور نہیں کر رہے تھے، یہ بات درست ہے کہ اس وقت ٹی وی چینلز میں بھی اسلام آباد کی سیاست چل رہی تھی بجائے اس کے کہ ریالٹیز آف دا فلڈ چل رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ کتنا بڑا سانحہ ان سم ویز ہو گیا ہے۔ انپریسیڈنٹڈ تھا، انپریسیڈنٹڈ ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہم خود پاکستان اس مشکل کا حل نکال سکتا ہے؟ میرے نظر میں نہیں نکال سکتا۔ کیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان ڈیزرو کرتا تھا اور پاکستان نے اپنے ایکشن سے، اپنی غیر ذمہ وارانہ بیہیویئر کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ہوئی؟ نہیں، پاکستان نے کچھ ایسا غیر ذمہ وارانہ کلائمیٹ سائٹ پہ نہیں کیا کہ ہم یہ ڈیزرو کریں۔ تو اب ہمارے پاس ایک مومنٹ ہے آف اپرچونٹی کہ ہم دنیا کو کہہ سکیں کہ بھائی آپ کی جو کلائمیٹ کرائسس ڈپلومیسی ہے، بے شک وہ کاسٹ ڈیمیج اسیسمنٹ کی ہو، کاسٹ اینڈ ڈیمیج کی ہو، بے شک وہ اڈیپٹیشن فائنینسنگ کی ہو، بے شک وہ میٹیگیشن فائنینسنگ کی ہو، یہ مشکل الفاظ اور یہ سب کچھ جو مرضی ہو۔ اچھا، جو وار آن ٹیرر تھا اس میں کسی حد تک ہمارا اپنا جرم بھی شامل تھا۔ یہ کلائمیٹ چینج ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس میں قصور دوسروں کا ہے اور سب سے زیادہ خبیزہ ہم ہیں، بالکل، اور کرتے رہیں گے پروبیبلی، کیونکہ ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں اور سفر کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے اور بلاول صاحب نے، ظاہری بات ہے اس میں ہم اپر ہینڈ پہ ہیں دنیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے، دنیا سے یہ بات کتنی تسلیم کروا دی اور ان کو پاکستان کی کتنی مدد پہ آمادہ کیا؟ دیکھیں، پہلے تو آئی وانٹ ٹو کریکٹ، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو کلیئرلی ہم لیڈ میں ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی نے، دس واز اے ٹیم ایفرٹ، اینڈ میرے نظر میں یہ میرے لیے بہت ایک اچھا موقع تھا جب میں نیو یارک میں 7 دن پرائم منسٹر صاحب، جو کلیئرلی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، ایک ایسی جماعت سے ہیں جس میں پہلے آج سے کئی سالوں پہلے ہم لوگ آپس میں شاید بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور باقی کولیشن پارٹنرز، کلائمیٹ چینج کی منسٹر obviously she's from our own party but she had an important role, so it was good to see کہ پاکستان جب اپنے آپ کو خود مدد کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کس طرح اپنے آپ کو آگے، اور اگر ہم یکجہتی کے ساتھ، کامن نیریٹو کے ساتھ، ایک کامن پرپس، سینس آف پرپس اور کاز کے ساتھ دنیا کو اپنی شکل دکھاتے ہیں تو ہم کتنی اچھی شکل دکھاتے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک میرے لیے یہ ایک بہت اچھا لمحہ اس لیے تھا کیونکہ ہم نے پچھلے 3-4 سال میں پاکستان کو بالکل اس سے اپوزٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنا کہتے ہیں ڈرٹی لنن ہی نہیں ان پبلک، بٹ اپنا غصہ اور پوری دنیا کو جو پاکستان کے ورسٹ فیس ہے وہ دکھایا ہے، ورسٹ فیس کہ ہم اپنے آپ کو جلا لیں گے، پاکستان کو بھی جلا دیں گے بٹ اپنی پریزرویشن کی خاطر۔ تو ہم سارے، بے شک ہم گلوبل نارتھ کا، دنیا نے کیا رسپونڈ کیا؟ میں وہی بتاتی ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ فلیش اپیل ہوئی، پھر دوسری اپیل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کئی ملکوں نے ایئر بریجز تک دیے۔
اب پرابلم یہ کیا ہے سلیم صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ جب 33 ملین لوگ سفر کر رہے ہوں اور جب ان سب کو ٹینٹ چاہیے، ان سب کو کھانا چاہیے، ان سب کو ہر چیز ان کی آپ نے پوری کرنی ہے، ضروریات پوری کرنی ہے، تو پوری دنیا بھی سب کچھ بھیج دے گی تب بھی پورا نہیں ہوگا. اور دنیا کو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن. آل دا فنڈنگ دیٹ ہیڈ، آل دا گڈس جو بھیج رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی یہ کھا گیا وہ کھا گیا، ابھی پاکستان حکومت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس وقت جو فائنینسنگ اور فنڈنگ جو فلیش اپیل کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان حکومت کے ذریعے 1% بھی سمجھے نہیں آ رہا. یہ سب کچھ یو این کے سسٹم کے تھرو، یو این ڈی پی کے تھرو، WHO کے تھرو، WFP کے تھرو، سسٹم کے تھرو آتا ہے. اور باقی وہ دیتے ہیں اسسٹنس ان کائنڈ. کسی نے ٹینٹس بھیج دیا، کسی نے بلینکٹس بھیج دی، کسی نے واٹر پمپس بھیج دیے. سو یہ جو ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں نا کہ کھا جا رہے ہیں، اس سے بدتر آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. اب شرم الشیخ میں مصر میں کاپ کی کانفرنس ہونے والی ہے، اور ویسے تو وہ کمٹ کر لیتے ہیں، پچھلی کانفرنس میں بھی انہوں نے $100 بلین بھی کمٹ ہوا ہوا ہے جو کسی کو نہیں ملا. تو اس کے لیے پاکستان نے کیا تیاری کی ہے اور ادھر ہمارا کیس کیا ہوگا؟ کیونکہ پریکٹیکلی تو ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور کیا توقع ہے آپ لوگوں کی؟ بالکل. دیکھیں ہم دو چیزیں کرتے ہیں. ایک تو ہم کرتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں پاکستان ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نیو یارک میں اگر جا کے دیکھیں، جنیوا میں دیکھیں، تو وہاں پہ پاکستان اپنے ویٹ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اسی لیے میں جو لوگ کہتے ہیں نا فورن آفس ویک ہے، ان سے میں پوچھتی ہوں فورن آفس کا تو یہ کام ہے. وہ کام تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اپنے ویٹ سے بہت زیادہ وہاں پہ ہماری امپورٹنس ہے، کیونکہ ہمارا اسکل سیٹ یہ کہتا ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، اب کلائمیٹ یہ جو COP27 ہوگا اس میں ایک ہم نے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کرنی ہے. مطلب جیسے جو میں نے پہلے باتیں کی، میٹیگیشن فائنانس کی بات ہے، اڈیپٹیشن فائنانس کی بات ہے، کاسٹ اینڈ ڈیمیج کی بات ہے. کاسٹ اینڈ ڈیمیج کیا ہے؟ کاسٹ اینڈ ڈیمیج میں آسان الفاظ میں وہ یہ ہے کہ آج میرا یہ ڈیمیج ہو گیا پاکستان میں، 33 بلین کا ہوا، 30 بلین کا ہوا، ڈالرز کا، جتنے کا بھی ہوا، یہ ڈیمیج میرا ہوا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. وہ جو 33 ملین پاکستانی ہیں جو سفر کر رہے ہیں، پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. اب اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. اب یہ کون پوری کرے گا؟ کیا یہ پاکستان جو کہ ایک ریسورس، جس کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کا ایک نیا ایک ان ایکسپیکٹڈ کاسٹ کو کر سکے، کیا کوئی فنڈ نہیں ہونا چاہیے دنیا کا جس سے ہم ٹیپ کر سکیں اور کہیں کہ یہ کلائمیٹ ایونٹ تھی؟ ایٹریبیوشن اسٹڈیز آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ کلائمیٹ ایونٹ تھی، یہ ایک مانسون ایونٹ نہیں تھی، اٹ واز اے کلائمیٹ ایونٹ، رائٹ. جب یہ پروو ہوتا جاتا ہے سائنٹیفک ایٹریبیوشن اسٹڈیز کے ذریعے کہ یہ پاکستان میں ایک کلائمیٹ ایٹریبیوٹیڈ کرائسس کلیمٹی آئی، تو پھر کیا گلوبل آرکیٹیکچر میں ایک فنڈ اویلیبل نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس کو فنڈ کر سکے؟ تو یہ ہمارا کام ہے ایٹ دا ملٹی لیٹرل لیول، جو اس طرح کی ہم اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. لیکن سلیم صاحب، لیکن تیاری اس میں یہ بھی ہے کہ آپ لابنگ کریں، کچھ ممالک کو اپنا ہم نوا بنا دے، وہ کام یہ تو آبویسلی دیٹ از دا تیاری. تیاری تو وہی ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ خود جا کے اکیلے بات. لیکن آپ نے فرمایا کہ فارن آفس، لیکن آپ کے سوال پہ جائیں گے، لیکن لیٹ می کمپلیٹ. بہت سارے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں، بیکاز آئی تھنک کئی چیزیں فارن پالیسی کی ایسی ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم یوزلیسلی کرتے رہتے ہیں، رائٹ. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ملٹی لیٹرل فورمز پہ کیوں اپنی آواز اپنے ویٹ سے زیادہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیوں ایک پورے خطے کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. اب G77 کے ہم ماشاء اللہ پروکلیمڈ اور ان پروکلیمڈ لیڈرز مانے جاتے ہیں. اس وقت ہم ان کی چیئر ہولڈ کر رہے ہیں. نیو یارک میں ہم نے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری انٹریکشن G77 کی، ایون دا فارن منسٹر کی، پرائم منسٹر کی، بہت ساری انٹریکشن. کیوں یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہماری اسپیس بنتی ہے فرام بائی لیٹرل پاکستان کے لیے نیگوسیشنز، پاکستان کے لیے انگیجمنٹ کی، پارٹنرشپس بڑھانے کی، وہ بھی بنتی ہے. تو ہم ایک کاز کی خاطر بھی لڑتے ہیں، لیکن ہم کاز کی خاطر اس لیے بھی لڑتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری بائیلیٹرل اسپیس. آپ نے فرمایا کہ فارن آفس اتنا کمزور نہیں ہے اور بہت اسٹرانگ ہے، لیکن یہ فارن آفس اپنے ایک سائفر کی حفاظت نہیں کر سکا. فارن آفس کے پاس سائفر حفاظت سے پڑا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھیں جو حفاظت نہیں کر سکے. نہیں، اس کا جو رولا بن گیا، آپ دیکھیں اب رولا تو آپ کسی چیز کا بھی بنا لیں. سائفرز کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جو بھی بندہ اپنی اسٹیٹ کا فنکشنری بن کے وہ رسپانسبلٹی سیریسلی لیتا ہے، وہ سائفرز کو انہی طریقے سے استعمال کرتا ہے. اگر اب ایک صاحب آ کے کہیں کہ جی مجھے نہیں پتا گم ہو گیا، مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوا، وہ میرے پاس آیا تھا گم گیا. پرائم منسٹر والا تو عمران خان کہتے ہیں کہ کہیں گم ہو گیا ہے. فارن آفس کا سائفر محفوظ ہے؟ آبویسلی محفوظ ہے. فارن آفس میں سائفر بالکل محفوظ ہے. ہم نے اور یہ دیکھیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں تو
انٹرسٹنگ، میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. میں اس وقت فارن آفس میں نہیں تھی جب یہ سائفر کا تماشا شروع ہوا. ایز سم ون ہو نیو کہ یہ سائفرز کس طرح کے ہوتے ہیں اور جو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں, میں نے کہا کہ یہ سائفر ایک آرڈنری چیز ہے اور اس طرح کی لینگویج بہت دفعہ استعمال ہوتی ہے, اور اس سفیر نے اپنی جاب کی ہوگی, اس نے بھیج دیا ہوگا, اس کو نہیں پتہ تھا کہ دوسری طرف بیٹھے والے لوگ اس سے کھیلنا چاہیں گے. اب کیا وہ سفیر کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی جاب کی اور اس نے کچھ بتایا, یا ان کی غلطی ہے جس نے اس سے کھیلا, رائٹ؟ سو ناٹ ہیونگ ریڈ دا سائفر ایٹ دیٹ ٹائم, مائی ویو واز کہ یہ ایکسپلائٹ کیا گیا. نہیں, سفیر کی تو کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن جو لیکس میں جو نام آ گئے کہ جو اس سے کھیلنے کا پروگرام بنا رہے تھے, تو اس میں تو اعظم خان, عمران خان, شاہ محمود قریشی, لیکن آپ کے موجودہ سیکٹری کا بھی نام آتا ہے. جی, ہمارے فارن سیکٹری کا کیا نام آتا ہے, اس کو بلا لیں گے, اس کو بٹھا لیں گے, اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے بیسکلی. یو ول پلے ہم آلسو. سو مجھے دس از ان ایکسپلینیبل ٹو می. میں یہ بات سمجھ سکتی کہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ اسٹیٹ کی پوزیشنس کو لے کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے ٹو پرزرو یور سیلف پرزرویشن کے لیے, آپ ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے, ملک کے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کو داؤ پہ لگا دیں گے, اور ملک کے ڈپلومیٹک فیوچر کو داؤ پہ لگا لیں گے, اینڈ یو آر اسٹل صادق امین. نہیں, آپ کی یہ خوبی بھی رہی ہے کہ آپ یہ ڈے ٹو ڈے ڈرٹی پالیٹکس میں ملوث نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ واقعی ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے ساتھ کھلواڑ ہے, اور ان کے خلاف اس بنیاد پہ کارروائی ہونی چاہیے یا کہ نہیں؟ دیکھیں, میں کارروائی پہ آنیسٹلی میرا وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ میرا کام نہیں ہے. آئی ایم ناٹ لیگل ایکسپرٹ. میں کارروائی کے اوپر آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو. جہاں تک جو میرا کام ہے, جو میری ایکسپرٹیز ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, اس تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس طرح کسی کا ایک سائفر کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کے ساتھ کھیلنا, گورنمنٹ فنکشنریز کو ایز ہائی ایز دا فارن سیکرٹری آف پاکستان کی گورنمنٹ کا یا پاکستان کی اسٹیٹ کا کو استعمال کیا جائے, میٹنگ میں بلا کے اس کو بٹھا لیں گے, پھر منٹس تو ہم خود بنائیں گے. آپ پورے سسٹم کو استعمال کریں اپنی سیلف پریزرویشن کے لیے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور سلیم صاحب, الاؤ می ٹو سے, بیکاز میں بہت زیادہ گرینڈ اسٹینڈنگ پولیٹیکل باتیں کرنے میں بلیو نہیں کرتی, بٹ الاؤ می ٹو سے, آئی تھنک یہ جو ہم ایک غلطی کرتے ہیں نا ایز پیپل, کہ ہم سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو بیوقوف, دیٹ ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے میں اپنی سیاست چمکا لیں گے. لانگ ٹرم دس نیور ہولڈس. You cannot fool all people for all times. You can fool some people for some time, not all people for all times. And it is tragic fate of this country, tragic, کہ ہم آج 10 سال بعد جہاں پہ کھڑے تھے اس سے, لیکن کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنس عمران خان کے اس دعوے کی تائید بھی کرتے ہیں. مثلا give me one. وہ بیچارہ سالوں انتظار کرتا رہا جو بائیڈن کے ٹیلی فون کے لیے, ان کو فون تک کسی نے نہیں کیا, کوئی ہائی آفیشل ان کا نہیں آیا پاکستان کے دورے پہ. آپ لوگ گئے شہباز شریف سے, جو بائیڈن بھی ملے, آپ کی بھی خوب پذیرائی ہوئی, بلاول صاحب ہفتوں ادھر بیٹھے ہیں, ان کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تھنک ٹینک سے بھی. تو یہ جو آپ لوگوں کی امریکہ میں جس طرح آؤ بگت ہوئی اور عمران خان صاحب کو کوئی لیفٹ نہیں دے رہے تھے, تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی امریکی سازش تھی یا امریکی اس کو ڈس لائک کرتے تھے؟ یہ ایک بات کا ثبوت ضرور ہے کہ وی نو ہاؤ ٹو انگیج دا ورلڈ اینڈ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو انگیج دا ورلڈ. یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہم پوری دنیا سے, بے شک وہ چین ہو, بے شک وہ سعودی عربیہ ہو, بے شک وہ US ہو, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے انگیج کرنا چاہیں گے, ڈس انگیج نہیں کرنا چاہیں گے. یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہمیں ڈپلومیسی کنڈکٹ کرنی آتی ہے, اس لیے ہم بیہائنڈ کلوز ڈورز بہت ہارش باتیں بھی کر لیں گے, لیکن باہر ہم ہر کسی کے ساتھ کو ایک کنڈیوسو پازیٹیو انوائرمنٹ میں رکھنا چاہیں گے. اور اس لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج آپ کی چین کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, کسی بھی اور ملک کے ساتھ فرینکلی اسپیکنگ, ریلیشن شپ بہت صرف کئی مہینوں میں زیادہ مضبوط ہوئی ہے, ٹرسٹ ورتھی ہوئی ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ایک رسپانسبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک کی خاطر تو شاید لڑ لیں گے لیکن اپنی خاطر نہیں لڑیں گے. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ تھنگس. میں اس چیز کو بہت سیریسلی اس لیے لیتی ہوں کیونکہ فارن آفس اور اسٹیٹ آف پاکستان کے جو اتنے بھی فنکشنریز ہیں, بے شک وہ کیبنٹ ممبرز ہو, آپ جب اس آفس میں آتے ہیں یا کسی بھی آفس میں جاتے ہیں, آپ
है ना, you cease to be your person, you start being the representative of the state of Pakistan. پھر اس کا بھار آپ کس طرح اٹھاتے ہیں, اس سے میں اپنی عزت نہیں کرا رہی, میں پاکستان کی یا عزت یا بےعزتی کرا رہی ہوں. اور آپ نے پاکستان کا اتنا زیادہ کھیل لیا پاکستان کے ساتھ کہ کل کو آپ کو پتہ ہے, یہ میں وہ نہیں بات کر. اچھا, اس کھیل کی میں آپ سے مزید بھی تفصیل لینا چاہوں گا, لیکن ہمارے اب یہ میڈیا کا کھیل جو جاری رہتا ہے یہ بریک کی برکت سے جاری رہتا ہے, تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو محترمہ ہنا ربانی کر صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے اور کچھ اور اہم معاملات پہ بات ہوگی. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر مملکت برائے خارجہ امور محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. یہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دوست ممالک کے ساتھ اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایسا رویہ اپنا رکھا تھا کہ جدھر بھی جاتے ہیں ہمیں شکوے شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کچھ تھوڑا سا آپ تفصیل کہ مثلاً سعودی عرب میں کیا مس ہینڈلنگ کی انہوں نے, چین میں کیا مس ہینڈلنگ کی. دیکھیں میں آپ کو ڈیٹیل اگین اس لیے نہیں دینا چاہوں گی کیونکہ میں اس کو پارٹیزن نہیں بنانا چاہوں گی اس آفس کو, رائٹ, اینڈ آئی تھنک اس کے لیے ہمیں گڈ ریزن ٹو ڈو دیٹ ہے, بیکاز irresponsibility must always be met with responsibility. اگر آپ کو کسی کے بیہیویئر برا لگے تو آپ اس کے بیہیویئر کو میچ نہیں کریں گے, آپ وہی چیز تو نہیں کریں گے نا جو جس کو میں برا بھلا لیکن اتنا تو آپ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی جو اوپن اسپیس میں ہے, جس کو آپ کی میں ایگزامپل دے دیتی ہوں. پہلے آپ کسی کو کمٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک کانفرنس میں آئیں گے, پھر آپ جا کے نہیں جاتے, پھر آپ اس کو میک اپ کرنے کے لیے کوئی اور چیز کر دیتے ہیں, پھر آپ کسی کو سعودی عربیہ کو آپ نے دیکھا کہ ایک دن ڈانٹ دیا, برا بھلا کہہ دیا, بہت امپورٹنٹ, اور پھر اگلے دن آپ نے اس کو صحیح کرنے کے لیے کسی اور کو ناراض کر دیا, رائٹ. چین میں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہماری جو جوائنٹ ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سی پیک چلتا ہے, اس کی میٹنگس ور ڈیلیڈ بائی ایئرس ناٹ منتھس. اور یہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایک جنرل سینس مل رہا تھا کہ سب کچھ ڈیلے کیا جا رہا ہے. آپ کے وزراء ایف ٹی کو انٹرویوز میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہماری ٹرمز آف ٹریڈ کے مطابق ہمارے فائدے میں نہیں ہے, چین کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے. آپ نے ان کے اوپر انکوائریز ان سم ویز کھول دیں کہ جی آپ نے کیا, تو کوئی ملک بھی اس کو کس طرح, اس کا تاثر کس طرح لے گا. اچھا, یہ تو سب کو, اور یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا, کیونکہ آپ اپنے حریفوں کو پولیٹیکلی نیچے دکھانا چاہتے تھے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں سلیم صاحب, آئی ایم اپالڈ کہ اس ملک میں سوچتے سمجھتے جاگتے بھوکتے والے لوگ جن کو شعور ہے وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں اور اس پوزیشن میں ہیں کہ دس واز دا سولوشن فار پاکستان which pretty much destroyed the fabric of Pakistani state. بہت سخت آپ نے نقصان پہنچایا ہے. آپ نے یہ جو ڈپلومیٹک ڈرامہ کیا, جو آپ نے کھیل کھیلا اپنے لفظوں میں, آپ کے ڈپلومیٹس آپ کو تار لکھنے سے پہلے ڈر گئے ہیں. یہ میں اپنی اسمپشن نہیں کہہ رہی, یہ میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہی ہوں. جب ہم کسی کو پش کرتے ہیں کہ بھائی give us an answer, we need yes and no, یہ بیٹ اراؤنڈ دا بش نہیں کریں, دس از اے ٹیلی گرام, دے لائک, آپ کو پتہ ہے ٹیلی گرام کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور ڈپلومیٹ اینڈ دین ان دا سیم وے جب آپ کوئی اور ڈپلومیٹ جو آپ نے ڈیوڈ لو کے ساتھ کیا, جس نے واٹ ایور ہی سیڈ, اس سے اس سفیر کا بھی, بیکاز یہ ڈسکس ہوا ہے, میں اس میں کہنے میں کوئی, اس سفیر نے بھی کہا کہ یہ اس کے اوپر آپ ایک ڈیمارچ کر لیں اور آپ ان سے پوچھ لیں. کسی نے سسٹم میں اس سے نہیں پوچھا. انہوں نے کہا آپ بلائیں یہاں سے کسی کو اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کی پالیسی ہے اس کے بارے میں. نوبڈی ڈڈ دیٹ. اور یہاں سے آفس میں منع کیا گیا کہ ابھی آپ نہیں کریں. سو آپ نے کھیلا ہے اس کے ساتھ, آپ نے خود کھیلا ہے, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ, آف شہباز شریف, بلاول بھٹو, نو, ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ ظاہری بات ہے کہ ان ممالک کی اہم شخصیات آف دا ریکارڈ گفتگو کرنے میں محتاط ہو گئے ہمارے ڈپلومیٹ. آبویسلی میں یہی تو کہہ رہی ہوں, ہمارے ڈپلومیٹس ہمیں کچھ بتانے سے محتاط ہو گئے, اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ان کے تو کوئی پتہ نہیں ہے, ان کی سجاسٹی یا کریڈیبلٹی یا کہتے ہیں نا میچورٹی پہ شک ہو گیا کہ یہ تو کل جا کے, اب کل آج انہوں نے کر دیا تو کل ان میں سے کوئی جا کے نہیں اپنے جلسوں میں لیٹر اس کو کہہ کے یا ہماری کوئی بات استعمال کر سکے گا. تیل کے معاملے پہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے, کوئی روس نے آپ لوگوں سے شکوہ شکایت کیا کہ جی ہم آپ کو تیل دے رہے تھے یا عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں دس از کوائٹ دا اپوزٹ, بیکاز وہی والی بات ہے نا, اگر ہماری آبجیکٹیو ہے کھیلنا تو پھر تو ہم ہر چیز کے ساتھ کھیلیں گے, رائٹ.
ان فیکٹ ہم نے آفس میں آ کے ہم نے کہا یہ لوگ بہت شور مچا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم نے لیٹرز لکھے تھے, آپ پلیز ہمیں بتا دیں کہ کون سا تیل آپ نے ہمیں دینا تھا جو آپ اب نہیں دے رہے ہمیں. تو پھر جب بات زیادہ کی, بیکاز اونچی باتیں تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے, جب اس کی ڈیپتھ میں گئے تو پتہ چلا کہ ریفائنری کیپیسٹی جو ضرورت ہے وہ شاید ہمارے پاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سو اس کو جو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہے اس پہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا پڑتا ہے. ہم نے جب پرائیویٹ سیکٹر سے بات کی اور اپنی کمپنی سے بات کی تو وہاں پہ اس طرح کا ابیلٹی ٹو کنورٹ اٹ نہیں تھی. سو لیکن ہم ہر طرح سے دیکھیں اس وقت کیا ہے یا کبھی بھی کیا ہونا چاہیے, بیکاز ہم اس کو نا بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. ایز اے فارن پالیسی ہم سمجھتے ہیں کہ جی فارن پالیسی ایک پائے ان دا اسکائی یا ایک ڈفرینٹ آربٹ میں رہ سکتی ہے اور ملک ایک ڈفرینٹ آربٹ میں رہ سکتا ہے, کہ ملک یہ ہوگا, ملک یہ کر رہا ہوگا, لیکن فارن پالیسی بہت اچھی ہو, ملک جو ایسا ہوگا, فارن پالیسی ہیز ٹو بی ریفلیکشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی. ٹھیک, رائٹ. اچھا, پچھلی مرتبہ جب آپ وزیر خارجہ تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انڈیا کے ساتھ تجارت بھی شروع ہوئی تھی, کئی معاملات میں بہتری آئی تھی, لیکن اس مرتبہ انڈیا سے متعلق آپ کے اور پیپلز پارٹی کے رویے میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ The right policy 10 years back may not be the right policy today. Why? کیوں؟ 10 سال پہلے تو آپ کہتے تھے ٹریڈ کرنا انڈیا کے ساتھ ہمارے سب سے زیادہ انٹرسٹ میں ہے, آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے شاید انٹرسٹ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وقت بدل گیا, انڈیا بدل گیا. اب یہاں سے دیکھ لیں انڈیا کیسے بدل گیا. 1965 کے بعد کسی, بے شک وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو, پولیٹیکل پارٹی ہو, کولیشن گورنمنٹ ہو, کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نارملائزیشن کرنا شروع کرتا. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے 2010 میں کیوں اپنی نیک آؤٹ کی, وہ دفاع پاکستان کاؤنسل, نئی چیزیں پاکستان میں ایمرج کرتی ہیں نا, ان دنوں وہ ہوتے تھے, تو انہوں نے بڑے دھرنے ٹائپ کے بڑے جلسے بھی کیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ملک کو بیچ رہے ہیں. ہم پھر بھی اسٹک اراؤنڈ ٹو دیٹ. وائی؟ بیکاز وی تھاٹ اٹ واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. بیکاز دوسری طرف کون بیٹھا تھا؟ منموہن سنگھ, اور ایک سیکولر گورنمنٹ ان انڈیا, ایک گورنمنٹ جو آگے لے کے جانا چاہتی تھی. اور ہمارا خیال تھا کہ ہم جب ٹریڈ نارملائز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم انڈیا کے ساتھ سر کریک, سیاچن, آہستہ آہستہ بلڈنگ بلاکس بنا کے کشمیر کے اوپر سالو کرنے کی پوزیشن میں پہنچے گے, جب ہمارا ٹرسٹ, میوچل ٹرسٹ بلڈ ہوگا. بٹ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ جنگی ماحول میں کہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم سب سے پہلے وہ سالو کریں گے, جو کہ کشمیر ہے نا. وہ ہماری پوزیشن تھی تب. اب ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب مودی صاحب گورنمنٹ میں آئے تو ہم نے کہا کہ ان کو گجرات کلر آپ ماننا بند کر دیں, آپ ان کو چانس دیں ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. مے بی ہی وانٹس ٹو کریٹ اے لیگیسی فار ہمسیلف ایز اے پیس بلڈر, اور لیٹس گیو ہم اے چانس. مودی صاحب گورنمنٹ میں آئے اور مودی صاحب نے پروو کیا کہ وہ لیگیسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں ہیٹریڈ کی, وہ لیگیسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں ڈویژن کی, وہ لیگیسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں انٹیگنسٹک بیہیویئر کی, اور وہ لیگیسی بلڈ کرنا چاہتے ہیں جس میں انڈیا کے سیکولر کریڈینشلز ختم ہو جائیں, انڈیا کے ڈیموکریٹک نارمز بھی ختم ہو جائیں. یہ انہوں نے لیگیسی چوز کی, اور انہوں نے اس کے ذریعے پاکستان کو بہت سارے میسیجز بھیجے, جن میں سے بہت سارے میسیجز تھے, بٹ سب سے امپورٹنٹ میسیج آئی تھنک وچ واز انپریسیڈنٹڈ واز کہ پاکستان کی ایئر اسپیس میں 1971 کے بعد پہلی دفعہ انڈین جیٹس آئے. اور جب پتہ کیا گیا کہ جی جو ان کا کلیم تھا, اس کے بعد ہم فورن جرنلسٹ کو وہاں لے کے جائے, یہ پچھلی گورنمنٹ میں, اور پچھلی گورنمنٹ نے اس کو اچھا طرح ہینڈل کیا, اس لیے ہم ایز اے اپوزیشن ان کے پیچھے کھڑے رہے, کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی. جب یہ سب کچھ ہو گیا, اب آپ نے دیکھا کہ ایک الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے ایک اتنا بڑا, ایک دو نیوکلیئر اسٹیٹ کے بیچ میں ایسکلیشن تک کا چیلنج لے لیا. پھر کیا ہم بھول گئے انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک سچویشن جو کہ بیک برنر پہ پڑی تھی ٹو بی سالوڈ, اس کو اگنائٹ کیا, اور وہاں پہ آپ نے ایک پوری موومنٹ کے ذریعے ان کے پاس جو رہی صحیح کثر تھی وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے اس کو ری اینیکس کیا. پھر آپ بھول گئے انہوں نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمس کو غیر مطلب ان کی سٹیزن شپ لینے کی کوشش. سو دس از دا مودی آف ٹوڈے, دس از دا انڈیا آف ٹوڈے. اب آپ مجھے بتائیں, کیا ہم پالیسی اپنی وہی رکھیں جو 10 سال پہلے تھی جب انڈیا اتنا بدل گیا؟ اب ان کے ساتھ آپ کو کیا انگیج کرنے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا, اور کیا آپ اپنی ریڈ لائن نہیں تو انگیجمنٹ ان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے یا ہماری طرف سے نہیں ہو رہی ہے؟ آپ نے جو کشمیر یا انگیجمنٹ کے لیے ہمارے شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں کشمیر میں انہوں نے جو اسٹیپس لیے ہیں, کیا آپ اگر ان کے ساتھ اس وقت بھی اسی بیکاز ان سم ویز آپ اسی یعنی کشمیر اسٹیپس کو ریورس کر لیں؟ دیکھیں کشمیر پہ انہوں نے ایک اسٹیپس لے لیا. آپ کی ایک ریڈ لائن تھی کہ ایک اسٹیٹک پوزیشن تھی جس کو چینج نہیں ہوا جا رہا تھا, سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن نہیں مانی جا رہی تھی, لیکن پھر بھی
ایک سچویشن تھی جس کو آپ چینج نہیں کر رہے تھے, اب آپ نے اس کو بھی آگے چینج کرنا شروع کر دیا. آپ ان کے ساتھ پھر بھی انگیج کرتے رہیں, آگے جاتے رہیں, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہماری کوئی ریڈ لائن ہی نہیں ہے؟ کل کو آپ ری اینیکس کر دیا ہے, آپ نے ان کا ڈیموگرافکلی ساری چینجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا, بائیلیٹرلی کیا, سیکیورٹی کاؤنسل کیا, جو آپ نے پہلے مہاراجہ کے ساتھ کیے ہوئے تھے وعدے راجہ کے ساتھ, وہ آپ نے بھی توڑ دیے. آپ نے اپنی کانسٹیٹیوشنل چینجز تو اب انگیجمنٹ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کشمیر کے سٹیٹس کا ریورس کر لیں. انگیجمنٹ وڈ ریکوائر انگیجمنٹ, میرا مطلب انگیجمنٹ کے لیے آپ کو بیٹھنا تو پڑے گا نا, نیگوسیشن تو کرنی پڑے گی, کوئی دروازہ تو کھولنا پڑے. انگیجمنٹ وڈ ریکوائر دا ڈور ٹو بی اوپن. کیا ہم نے وہ دروازہ کھولا ہے؟ ہمارے پاس مواد نہیں ہے وہ دروازہ کھولنے کا بیکاز آف دیئر بیہیویئر. تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو محترمہ حنا ربانی کر صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے اور کچھ اور اہم معاملات پہ بات ہوگی. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. میڈم ایک بڑا, میں خود بھی کنفیوز ہوں, افغان طالبان کی امارت اسلامی کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہے؟ ہم ان کے حلیف ہیں, ہم ان کے حریف ہیں, اور پرائم منسٹر نے یو این جنرل اسمبلی میں ایسی تقریر کیوں کی کہ جس پہ طالبان بڑا کوٹ ہے, اور ان کے ڈپٹی فارن منسٹر نے بڑا سخت احتجاج کیا اس پہ. آئی تھنک پرائم منسٹر نے اسٹیٹڈ پالیسی آف پاکستان بولی. پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی کیا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کے خلاف ہے, کسی بھی نیشن کو اپنی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نے یہ بولا کہ پاکستان میں ہم سپورٹ کرتے ہیں بچیوں کا اسکول میں جانا اور عورتوں کا ایک ایکول فوٹنگ پہ یا پلیس ہونا سوسائٹی میں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین اب بھی ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اگر پاکستان کی بارڈر پہ پاکستان کے بعد اس کے بعد ایک ایسکلیشن ہو آف شہادتیں, آف سٹیزنز بینگ کلڈ, تو مجھے سمجھنے نہ سمجھنے میں تو کوئی جگہ نہیں رہے گی نا, میرے پاس کوئی اسپیس ہی نہیں ہے سمجھنے نہ سمجھنے کے لیے. لیکن خواتین کی تعلیم کی بات کرنا یا ان کے نظام کو کرٹیسائز کرنا, یہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ایک براڈ بات کی ہے, ہم نے بالکل ان کے اندرونی معاملات میں, ہم یہ ڈپلومسی اس طرح کنڈکٹ ہی نہیں کرتے کہ اونچا اونچا کسی کو بولیں تم یہ کر لو تم وہ کر لو. ہم ایک اپنا ویو بتا رہے ہیں, ہمارا ویو ویسٹرن ویو تو بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو بالکل یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں ایسی کنڈیشنز, ہم تو بلکہ ویسٹ کو ہم ان کے ان سم وے اسپوکس پرسن دنیا کے پاس سامنے بنتے ہیں. افغانستان کا اسپوکس پرسن بننا متقی صاحب کی جاب ہے, ہماری جاب نہیں ہے. ایک تو جس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے, ہماری جاب ہے ٹو بی پاکستان اسپوکس. لیکن ایک طرف آپ لوگ ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, ان کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں, دنیا کی منتیں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کو ناراض کر رہے ہیں. لیٹ می کریکٹ یو ویری کوئکلی. ہم ان کے اسپوکس پرسن نہیں بنے ہوئے, ہم پاکستان کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیج کریں, کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان واحد شاید وہ ملک ہے ایران کے علاوہ جو ان کے ساتھ ایک امیجیٹلی ان سے ایکسپوز ہوتا ہے. 2600 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے. وہاں پہ اگر آپ سٹاویشن کو انیبل کریں گے, ان کے بینکنگ چینلز بند کر کے, ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بند کر کے, ان کے ٹریڈ نہ ہونے دینے سے, ان کا ایک ڈیبلیٹیٹ کر دیں گے سسٹم, کریش کر ہونے دیں گے, تو کس کو امپیکٹ ہوئے گا؟ وہاں پہ جب لوگ بھوک سے مریں گے یا ٹیررزم کی طرف جائیں گے تو کون سی ملک کو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا؟ وہ جو اٹلانٹک کے دور اور آگے بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ جن کا 2600 کلومیٹر بارڈر ہے؟ سو میں یہ بالکل کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں, وی نیدر ہولڈ دا ویسٹرن بریف نور ڈو وی ہولڈ دا افغان طالبان بریف, وی ہولڈ دا پاکستان بریف. اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں پاکستان بریف کیا ہے. پاکستان بریف از بیسڈ آن پاکستان's ریالٹیز, پاکستان's کانسٹیٹیوشن, پاکستان's ڈائریکشن, پاکستان's نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس اینڈ پاکستان's انٹرسٹ. ٹھیک ہے, اور پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ افغانستان اسٹیبل ہو. جو بھی وہاں ڈسپنسیشن ہے, یہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹاپ آ گئی, ان کو افغانستان میں اپنی نیڈ آئیں گی, اور اٹ شوڈ بی اوبویسلی. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ اس طرح کی چیزیں کریں, ہم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہ اسٹیبلائز ہو جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں سلیم صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہے 16 اگست, اٹ واز 16 اگست نا 2021 سے آج تک, کیا آپ آپٹمسٹک ہوئے ہیں یا پیسمسٹک ہوئے ہیں ان کی دنیا کے ساتھ نارملائزیشن اور اپنے انٹرنلی نارملائزیشن پہ؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. نہیں, اگر لیس اور مور آپٹمسٹک. بارڈر پہ اسکیلیشن ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں,
تو یہ تنازعہ یا گلہ یا شکوہ یا مطالبہ افغان طالبان سے آپ کا ٹی ٹی پی کے معاملے پہ ہے، اور اس حوالے سے کیا انگیجمنٹ ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ بٹھا دیں، ہم نے ان کا آپ کے ساتھ بٹھا دیا، اور کیا کریں؟ آئی تھنک جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ، اور بات چیت ان کے ساتھ آبویسلی ہوتی رہتی ہے، اینڈ ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اگر آپ کے آپ کی سرزمین پہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری سرزمین میں آ کے، تو وہ ایک پرابلمٹک سچویشن ہے. بٹ آئی تھنک ہم اس کو بالکل بھی ڈس انگیجمنٹ کی طرح نہیں دیکھتے، اور ہم یقیناً ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل وہ نہیں ہے جو پوری دنیا کا ہے. اس کی ایک ریالٹی ہے جو 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جو ہمارے کلچرل لنکیجز ہیں، جو ہمارے ایتھنک لنکیجز ہیں، وہ ہیں جو ہمارے ان کو آپ یو کانٹ وش دم اوے، رائٹ؟ لیکن آپ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ ہیں، آپ ایک ڈفرینٹ ساورن اسٹیٹ ہیں، اور وہ ایک ڈفرینٹ ساورن اسٹیٹ ہے. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت کنفیوژن ہے، بیکاز ہم کبھی کہتے ہیں کہ افغانستان کو بہت رسپیکٹ کریں، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، جس کی میں سب سے بڑی اسپوکس پرسن ہوں ایز اے ساورن اسٹیٹ. پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ان کا پورا ملبہ ہم اپنے اوپر لے لیں، اور پھر ان کے پورے ملبے کو لے کے دنیا کے سامنے. لیکن ان کے وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ میری ساورینٹی بریچ ہوئی، اور اس کے لیے ڈرون اور یا امریکی طیارے آپ کے فضائی حدود کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ان کے وزیر دفاع نے اس اسٹیٹمنٹ میں نے بہت باریکی سے پڑھی، انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز ناٹ بین، انہوں نے لکھا کہ اٹ از مائی بلیف یا کچھ اس طرح کر کے، اینڈ سو اٹ ہیز ایبسلیوٹلی ناٹ بین پروون. سو میرا خیال سے یہ ایک بہت ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ تھی، اس لیے کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اس طرح کے ہیں کہ ہم ان کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے، نقصان نہیں پہنچانا چاہیں گے. دوسری طرف پاکستان نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ پاکستان اپنی اسپیس کو استعمال نہیں، وی ہیو نو ایویڈنس ٹو پروو دیٹ. If anybody has any evidence, they're welcome to share it with us. We will give them an answer. امریکی ہمارا ایئر اسپیس استعمال نہیں کر رہے. As far as we know, no. As far as we know, ہم نے یہ چیک کیا اپنے سسٹم میں، اور ہمیں کلیریفائی کیا گیا کہ there is no arrangement for anyone to use Pakistan's airspace for anyone else. اور یہ اڈوں کی بات ابھی آپ لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا، ہمیں تو اس وقت بھی پتہ تھا کہ بھئی اڈے انہوں نے نہ مانگے نہ ہم نے ایبسولوٹلی نوٹ کیا. اب جو امریکن سے انٹریکشن ہوئی تو آپ پہ کیا ثابت ہوا کہ اڈے انہوں نے مانگے تھے یا آپ مانگ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، کسی کی فگمنٹ آف امیجنیشن میں شاید مانگے ہو، کسی نے شاید اس کے ساتھ بھی کھیل لیا ہو. مطلب دس از آل نہیں تو ہمارا ایئر اسپیس استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ افغانستان میں ڈرون کہاں سے جاتے ہیں؟ یہ تو آپ امریکن سے جا کے پوچھیں، آئی ایم شیور دے ول بی ایبل ٹو گیو یو این آنسر فار دیٹ. مطلب بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں، آئی نو اے فیو آپشنز وچ آر اویلیبل، بٹ میرے پاس مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس دفعہ یہ والی استعمال ہوئی تھی یا اس دفعہ وہ والی استعمال ہوئی تھی، تو میں ایگزیکٹلی آپ کو نہیں بتا سکتی. اچھا، ہماری فورن پالیسی کی بنیاد کیا ہے؟ مثلاً ہر ملک کا ایک ہی چیز ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ. اچھا، اب مثلاً افغانستان میں ہمارے ہاں ایک طرح کی سسٹم ہے، دنیا الزام لگاتی رہی کہ بھئی آپ لوگ افغانستان میں طالبان لانا چاہ رہے ہیں. اب طالبان بھی ہم سے خوش نہیں ہیں، تو ہماری خارجہ پالیسی کا یعنی پالیسی ہماری ہے کیا؟ اس کی بیسس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے، اس کا بہت آسان جواب ہے. لیکن جو آپ نے یہ کہا نا کہ طالبان کو ہم لانا چاہتے تھے، ہم بھی ان سے خوش نہیں. دیکھیں، یہ تو سارا میرے نظر میں کوئی بھی کسی کو اگر لانا چاہتا ہے یا بھیجنا چاہتا ہے تو وہ ایک بہت ہی کم نظری کی پالیسی ہے. آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز آپ پہ الزامات ہی لگتے رہے ہیں، آپ کا کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا ہماری بنیاد کیا ہے؟ کیا ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم اسلام کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ از دیٹ دا پرپز آف یور فارن پالیسی؟ کیا آپ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنا ویٹ پوری دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کتنا پنچی ہے، اور ہم کس کس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور کس کس کو کیا کیا سنا سکتے ہیں، اور EU تمہیں بھی سنا سکتے ہیں، امریکہ تمہیں بھی سنا سکتے ہیں، سعودی عربیہ تمہیں بھی کبھی کبھی کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ہم اتنے پاورفل ہیں. دس از آر مائٹ. از دیٹ یور اینڈ آبجیکٹیو آف یور فارن پالیسی؟ آئی تھنک دس از آل فلاڈ تھنکنگ. ایک ملک، ایک اسٹیٹ، ایک نیشن اسٹیٹ کا آبجیکٹیو اگر کسی بھی پالیسی، بے شک وہ اکنامک پالیسی ہو، بے شک وہ فارن پالیسی ہو، اگر دیٹ از ناٹ ٹو سرو دا پیپل آف دیٹ کنٹری، دین اٹ از اے فلاڈ پالیسی وچ از کمپلیٹلی ڈزنٹ سرو اینی انٹرسٹ. وہ اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہو سکتی، پھر وہ کسی اور انسان کی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ کی نہیں ہو سکتی. ایک گروہ آف پیپل کی ہو سکتی ہے، یو نو، اپنی سیلف پریزرویشن کے لیے، اپنی سیلف امپورٹنس کے لیے، کہ جی مجھے ایز فارن منسٹر لوگ، یو نو، ایز منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس، ان کو ایز فارن منسٹر اور ان کو ایز آرمی چیف لوگ بلائیں، وہ کریں اور امپورٹنس دیں، کیونکہ ہم یہ بھی کرا سکتے ہیں، وہ بھی کرا سکتے ہیں. دس کوڈ بی امپورٹنٹ، یو نو، بٹ ڈز اٹ سرو دا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان؟ واٹ از دا اسٹیٹ آف پاکستان، سلیم صاحب؟ دا اسٹیٹ آف پاکستان از دا پیپل آف پاکستان.
اگر آپ کی فارن پالیسی سے لوگوں کے لیے دروازے نہیں کھل رہے، اپرچونیٹیز نہیں کھل رہی، آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کے ٹریڈ کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں، یو آر ناٹ ڈیلیورنگ. عمران خان کے دور میں جب فرانس میں توہین رسالت کا معاملہ آیا اور ان کے پریزیڈنٹ نے اس کو سپورٹ کیا، تو یہاں پہ تو یہ تک بات کی جا رہی تھی کہ ان کے سفیر کو نکالا جائے، اور اب وہ لوگ اس چیز کو استعمال کریں گے کہ بھئی آپ جو ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے اس کو فرانس یو این کے ساتھ مل کے ہولڈ کرے گا. اس پہ پاکستان نے، اور انہوں نے بالکل اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، جو اسلاموفوبیا کا ایک مومنٹم کریٹ کیا، اور جو کہ پاکستان ہمیشہ سے ایز اے اسٹیٹ سپورٹ کرتا رہا، بٹ یقیناً انہوں نے ایک مومنٹم کریٹ کیا، اور ایک وہ ڈے بھی مختص ہوا یو این میں. پاکستان ایگزیکٹلی وہیں کھڑا ہے، شاید اس سے آگے ہی کھڑا ہو اسلاموفوبیا کے بارے میں. آپ یو این میں پرائم منسٹر کی اسپیچ دیکھ لیں، آپ یو این میں ہماری ہر انٹریکشن میں دیکھ لیں، اٹس اے ریکرنٹ تھیم، اٹس اے ریکرنگ تھیم. ٹھیک ہے، لیکن میں جب یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو کس کی خاطر اپنا پرزرو کرنا ہے، وہ ہیں پیپل آف پاکستان، کیونکہ اسٹیٹ آف پاکستان از ٹو پرزرو اینڈ پش اینڈ سپورٹ دا انٹرسٹ آف پاکستانیز آف دا نیشن، رائٹ، آف پاکستانیز. کیا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم اسلام کے انٹرسٹ کو نہیں کریں گے؟ ہم تو پوری زندگی یہ کرتے رہے اور یہ ہم ایبسلیوٹلی کریں گے، لیکن اینڈ آبجیکٹو آف دا اسٹیٹ آف پاکستان فارن پالیسی ہیز ٹو اوپن ڈورس فار دا پیپل آف پاکستان. تو کیا فرانس کی حکومت کے ساتھ توہین رسالت پہ وہی احتجاج، وہی موقع برقرار رہے گا اس کانفرنس کے بعد بھی؟ جی ایبسلیوٹلی برقرار رہے گا، کسی کے ساتھ بھی برقرار رہے گا. آپ توہین رسالت کی بات کریں، دیکھیں اس پہ ہم سب کا بلیف ایز اے مسلمان کیا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، وہ کسی کا نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس پہ آپ مجھے کیوں، وائی وڈ یو ایکسپیکٹ می ناٹ ٹو بی ایز ڈیڈیکیٹڈ؟ کیا مجھے آئی شوڈ ویئر اٹ آن مائی سلیو ایوری ڈے؟ کیا مجھے اس کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہیے؟ کیا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ لوگوں کا قتل کرنا چاہیے ٹو پروو کہ میں ان کے ساتھ؟ میں نے پڑھتے ہوئے اور بڑے ہوتے ہوئے ایسی سٹوری سنی کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو عورت ان پہ کوڑا پھینکتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی انہوں نے اس کا حال پتہ کیا. میں ایسا اسلام دنیا کو پاکستان کے تھرو دکھانا چاہوں گی، ناٹ ایسا جو انہی کے نام پہ قتل و غارت کرے اور کہے کہ یہ میری ان کے ساتھ محبت ہے. میری ان کے ساتھ محبت یہ ہے کہ میں رحمت للعالمین تھے، رحمت العالمین، دو جہان، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا ان کے کیریکٹر کو، انہوں نے جو ہمیں اس دنیا میں دکھایا، انہوں نے جو اسلام ہمیں دیا، جو پیس کا بھی ریلیجن تھا، اس کو دنیا کو پاکستان کا فیس بنا کے نہیں دکھائیں گے. اور جہاں کوئی ایسی چیز ہو اس کے اوپر پاکستان پہلے بھی کھڑا رہا ہے، ان کے دور میں بھی کھڑا رہا اور آگے بھی کھڑا رہے گا. سو ان کو ایکویٹ کرنا آئی تھنک از پلینگ ود دس، از پلینگ ود ناموس رسالت آلسو. ایک آخری سوال، آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ سپلائی کرتے ہیں، آپ افغانیوں کے ساتھ انڈین گندم کو بھی پاکستان کے راستے سے اجازت دے دی گئی، تو یہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو ان کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. دیکھیں آپ نے کس بیسس پہ، ہم نے اسٹیٹ آف افغانستان کے ساتھ ہم ڈیل کریں، ہاں تو جب ڈیل کرتے ہیں تو ہم نے کوئی تعلقات ایسا توڑے نہیں، ختم نہیں کیے. لیکن آئی تھنک ایک ملک جو اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھے گا، وہ وہی کہ یو ول بی کنڈیمڈ ٹو میک دا سیم مسٹیکس اگین. آئی آلویز سے آئی ایم ویری ہیپی فار اے کنٹری ٹو میک نیو مسٹیکس. آئی ایم ویری انہیپی فار اٹ ٹو ریپیٹ دا مسٹیکس آف دا پاسٹ، ٹو ناٹ لرن اٹس لیسنس فرام ہسٹری، رائٹ. اینڈ ود ان دا سیم کانٹیکسٹ ہم نے ایک پورا ایک آئی تھنک ایک ان سم ویز ڈیسیجن لی کہ ہم اس کو ایک ایز اے ریجنل پروجیکٹ لینا چاہیں گے. پاکستان شوڈ ناٹ اسٹک آؤٹ ان اینی تھنگ، اور یعنی ریجنل کنٹریز مل کے فیصلہ کریں گے. جی، اور وہاں پہ بھی سرکمسٹانسز ایسے ہونے چاہیے جو اس کو انیبل کریں. لیکن اگر آپ اپنے بیہیویئر سے ان سرکمسٹانسز کو ڈسیبل کریں گے رادر دین انیبل کریں گے، پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی ہم پوری دنیا میں ایک اکیلے تنہا اس کے لیے جو ریجنل فورم ہے آپ لوگوں کا، تو وہ کوالیفیکیشن کا معیار کیا رکھا ہے کہ طالبان کیا کریں تو تب یہ ممالک اس پہ سوچیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، آئی تھنک اتنا سفائسز ٹو سے کہ جو بھی کوالیفیکیشن کے معیار تھے ان سے ذرا دوری لگ رہی ہے، اس کے قریب ہی نہیں آ رہے. نہیں تو امریکہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے طالبان کو،
تو آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم تو جی ان کے ساتھ انگیج کریں. وین یو سے امریکہ یو ٹرائنگ ٹو گیٹ می انٹو ٹریپ, بٹ وین یو سے امریکہ نے تسلیم کیا, انہوں نے کیا تسلیم کیا؟ اور امریکہ کے ساتھ ہمارا دیکھیں, جب قطر ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو قطر ایگریمنٹ کے ٹیکسٹ کو آپ انہوں نے طالبان کی ایگزسٹنس کو, تو انہوں نے ان کے ساتھ اسی طرح الفاظ استعمال کیے جس طرح ایک اسٹیٹ کے ساتھ کیے جاتے ہیں. انہوں نے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب طالبان کی حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا, لیکن امریکہ نے پہلے کسی نے نارملائز کیا ان کے ساتھ انگیجمنٹ ایٹ این آفیشیل لیول, تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا. دیٹس اے فیکٹ. اور آئی تھنک اٹ ول بی ویری یوزفل فار دا انٹائر ریجن. ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بھی بہت یوزفل ہوگا کہ اگر وہاں سے انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے فار دا ریجن ٹو کم ٹوگیدر, اور ریجن ان کی وکالت کرنے کے قابل رہے. ابھی وی ہیو بین ڈسیبلڈ بائی سم آف دا تھنگس وچ ہیو ہیپنڈ. بہت شکریہ محترمہ حنا ربانی کر صاحبہ.